ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس، اور من سے، الناس لوگوں، ومن الناس اور لوگوں میں سے، ومن الناس اور لوگوں میں سے، من جو، یشری بیچ ڈالتا ہے، سودا کر لیتا ہے، بیچ ڈالتا ہے، نفسہ اپنا آپ یا اپنی جان، یشری بیچ ڈالتا ہے، نفسہ اپنی جان کو، یا بیچ ڈالتا ہے اپنا آپ، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، مرضات رضا خوشنودی، اللہ ومن الناس اور لوگوں میں سے، من یشری وہ بھی ہے جو بیچ ڈالتا ہے، نفسہ اپنا آپ، ابتغاء مرضات اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، واللہ اور اللہ، رؤوف بہت ہی مہربان ہیں، بالعباد اپنے بندوں پر، واللہ رؤوف بالعباد پھر ایسے بندوں پر تو اللہ بڑے ہی مہربان ہیں، واللہ رؤوف بالعباد پھر ایسے بندوں پر تو اللہ تعالی بہت ہی مہربان ہیں۔ یہ آیت کریمہ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدح میں نازل ہوئی اور ان کے عجیب جذبہ ایمانی پر نازل ہوئی۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ہجرت کا وقت تھا تو مسلمان ہجرت کر رہے تھے، کفار کو پتا تھا کہ جس کو موقع ملتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح، کوئی دن میں، کوئی رات میں، کوئی بھیس بدل کر کسی نہ کسی طرح مسلمان نکل رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے مختلف جگہوں پر ناکے لگائے ہوئے تھے کہ جو نکلنے لگے پکڑا جائے اس کو پکڑ لو۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح جا رہے تھے تو قریش کی نظروں میں آ گئے، کفار کی نظروں میں آ گئے اور انہوں نے راستہ روک لیا اور کہنے لگے ہم نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رومی کہنے لگے میرا راستہ چھوڑ دو، تمہیں پتا ہے کہ میں کتنا اچھا تیر انداز ہوں، تو میں تم پر تیر برساؤں گا، اور اگر تیر ختم ہو گئے تو پھر تلوار ہے میرے پاس، پھر تلوار سے لڑوں گا، تمہیں پتا ہے کہ میں تیروں کا بھی ماہر ہوں اور میں تلوار کا بھی ماہر ہوں، اور پھر انجام تمہارے سامنے ہے کیا ہوگا۔ البتہ کہنے لگے کہ چاہو تو یہ کر لو، مقابلہ کر لو، آ جاؤ سامنے، چاہو تو پھر میرے ساتھ ایک سودا کر لو۔ وہ کہنے لگے سودا کیا ہے؟ تو حضرت صہیب رومی کہنے لگے مکہ میں میرے پاس بہت سا مال ہے، میں تمہیں اس مال کا پتہ بتا دیتا ہوں، جاؤ وہ سارا مال تم لے لو۔ تو کفار خوش ہو گئے، ٹھیک ہے ان سے لڑیں گے تو لڑائی میں ان کا نقصان تو ہو یا نہ ہو، ہمارا تو ہونا ہی ہونا ہے، ہم بہت سارے ہیں، اس بندے نے 8-10 تیر چلائے، ان میں سے 1-2 بندے بھی مارے گئے تو نقصان ہے ہمارا، پھر یہ تلوار سے لڑنے پہ آ گیا، اس میں بھی 1-8 بندہ ہمارا اور مارا گیا تو نقصان ہے ہمارا، تو یہاں بیٹھے بٹھائے اگر اتنا پیسہ مال و دولت فائدہ مل رہا ہے تو کیا حرج ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگے آپ کے پاس کچھ چیزیں اور بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ گٹھلی سی آپ نے پکڑی ہوئی ہے، کوئی تھوڑا سا ساز و سامان ان کے پاس تھا، کہنے لگے یہ بھی ہمیں دو۔ حضرت صہیب رومی نے فرمایا اچھا یہ بھی لے لو۔
اچھا، بعض سیرت نگار حضرات نے لکھا ہے کہ وہ کہنے لگے آپ جس سواری پہ سوار ہیں نا یہ بھی ہمیں دے دیں. حضرت صہیب رومی نے کہا ٹھیک ہے سواری بھی لے لو. اب پیدل حضرت صہیب رضی اللہ عنہ چلے. جب مدینہ منورہ پہنچے تو بھوک پیاس تھکاوٹ کی وجہ سے یہ عالم تھا کہ جب پہنچے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ بھی بیٹھے تھے تو بے ہوش ہو کے گر پڑے. ظاہر فقر و فاقہ بھی تھا درمیان میں، تھکاوٹ، راستہ، نیند کا غلبہ. تو اس کے بعد جب ہوش آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ بھائی کیا بیتی تم پر، کیسے تم پہنچے یہاں پر. انہوں نے سارا واقعہ بتایا. اللہ کے نبی میں نے تو یہ سودا کیا ان کے ساتھ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ربح البیع یا ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، 3 مرتبہ فرمایا. ابو یحییٰ تم نے کیا مزے کا سودا کیا، بڑا ہی فائدے والا، بڑا ہی نفع والا تم نے سودا کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ رب العزت اسی کو خراج تحسین پیش فرما رہے ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ خراج تحسین پیش فرما رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے بے شمار واقعات ہیں صحابہ کرام کے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے الفاظ عام رکھے ہیں کہ ایسے بھی تو لوگ ہیں نا. پیچھے بھی ایک کردار گزرا تھا، بدترین کردار، جھگڑالو، فسادی، تباہی پھیلانے والا، قتل و غارت گری کرنے والا، معاشی نقصان پہنچانے والا. ایک وہ بھی تھا، اور ایک یہ بھی کردار ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، کہ جو اپنا آپ بیچ ڈالتا ہے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. قیامت تک جو بھی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس قسم کا کوئی بھی طرز عمل اختیار کرے گا، کوئی بھی قربانی دے گا، وہ سب کے سب اس آیت میں شامل ہے. یہ آیت ان سب کے لیے ہے. اسی لیے قرآن کریم کا طرز عمل یہ ہے، انداز یہ ہے کہ وہ الفاظ عام رکھتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے یقیناً قیامت تک، اس کے بعد بھی قیامت تک اس سے ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے. چنانچہ اس کے بعد سینکڑوں نہیں ہزارہ اس قسم کے واقعات رونما ہوئے جب کوئی شخص ایمان لایا اور ایمان لانے کی پاداش میں معاشرے نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، اس سے سب کچھ چھین لیا گیا، اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا. غیر تو غیر اپنوں نے بھی اس کو کوئی سپورٹ نہیں کیا، لیکن وہ اللہ کا بندہ اللہ کے لیے اپنے دین پر قائم رہا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے جانوں کا، اپنے مالوں کا سودا کر بیٹھتے ہیں. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ پھر ایسے بندوں پر بڑے ہی مہربان ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے. اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا، اور نہ، تتبعوا، پیچھے لگو، خطوات، نقش قدم، الشیطان، شیطان کے، اور شیطان کے نقش قدم کے پیچھے نہ لگو اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارا، عدوٌ، دشمن ہے، مبین، بہت بڑا. وہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، بڑا واضح دشمن ہے، بڑا کھلا دشمن ہے. اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت کے شان نزول میں نا کہ یہ کس پس منظر میں نازل ہوئی، ایک واقعہ مفسرین کرام نے لکھا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے
کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے یہودی عالم تھے اور اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے. اب چونکہ وہ عرصہ دراز تک یہودی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، اس کے بعد وہ اسلام میں داخل ہوئے. اب یہودی مذہب کے اندر ہفتے کی تعظیم بجا لانا ضروری تھا. ہفتے کی تعظیم یہودی مذہب کے اندر ان کا آپ کہہ لیں کہ ہفتے کا عبادت کا جو دن تھا وہ ہفتہ تھا، ہفتہ وار جو تھا نا، ہفتے کا دن یوم السبت، سیٹرڈے جسے ہم کہتے ہیں. اب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو وہ سوچنے لگے کہ اسلام ہمیں یہ تو نہیں کہتا کہ اس دن کی تم بے حرمتی کرو. اسلام تو نہیں کہتا. یہودی مذہب کہتا ہے تعظیم بجا لاؤ، اسلام یہ نہیں کہتا کہ بے حرمتی کرو. تو اگر میں تعظیم بجا لاتا رہوں تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل ہوتا رہے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل بھی ہوتا رہے گا. اچھا، اسی طرح یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا. اونٹ کا گوشت کھانا یہودی مذہب میں حرام تھا. اب وہ سوچتے تھے کوئی اللہ نے فرض تو نہیں کیا اونٹ کا گوشت کھاؤ، چلیں میں اس کو حرام نہیں سمجھتا، حرام نہ سمجھنے کے باوجود میں نہیں استعمال کرتا، نہیں کھاتا، تو اسلام پر بھی عمل ہو رہا ہے کہ میں اس کو حرام نہیں سمجھ رہا، اور یہودی مذہب پر بھی عمل ہو رہا ہے. تو کیا فرق پڑتا ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پاسداری بھی چلتی رہے اور اسلام بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اچھا، یہ تو پس منظر تھا جس میں آیت نازل ہوئی. اب اس آیت کا جو مفہوم ہے نا، وہ دو مفہوم ہیں. ایک مفہوم تو سامنے آ گیا، وہ دو مفہوم. ایک مفہوم یہ ہے کہ آدمی عمل تو کر رہا ہے لیکن اوپر سے عمل کر رہا ہے اور اندر سے مطمئن نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، جیسے تیسے چلتے جاؤ، دل مانتا ہے مانتا ہے، نہیں مانتا نہیں مانتا، دل سے مطمئن نہیں ہے، اوپر سے چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ظاہر اور باطن پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے. یہ نہ ہو کہ تمہارا ظاہر تو اسلام میں ہے اور تمہارا باطن کفر میں ہے. نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، ظاہراً باطناً دونوں طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ. دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ انسان اسلام کے کچھ احکام پر تو عمل کر رہا ہے اور کچھ پر عمل نہیں کر رہا، کچھ پر عمل کر رہا ہے اور کچھ پر نہیں کر رہا. جیسے اب ہم اگر اپنی موجودہ صورتحال دیکھیں تو مجموعی صورتحال یہ ہے کہ عقائد، ایمان اور عبادات، اس میں تو مسلمان قائم ہے دین کے اوپر. عقائد بھی ٹھیک ہیں، ایمان بھی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، قرآن پاک، ذکر و اذکار، عبادات وہ بھی ہیں. لیکن جب معاملات، معاشرت، سیاست، یہ چیزیں جو ہیں یہ کفر کے انڈر چل رہی ہیں، یہ اسلام پہ نہیں چل رہی. جب میں مجموعی بات کر رہا ہوں، انفرادی طور پر ہو سکتا ہے کہیں پر معاشرت بھی 100% اسلامی ہو اور سیاست بھی 100% اسلامی ہو اور معیشت بھی 100% اسلامی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں، میں یہ کہوں گا مجھے یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ دو رنگی چھوڑ دو، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، یہ چھوڑ دو. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. لہذا تمہاری معیشت ہو، تمہاری معاشرت ہو، تمہارے اخلاق ہوں، تمہاری سیاست ہو، تمہاری عدالت ہو، یہ سب کے سب اسلام کے مطابق ہونے چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور اسی طرح یہ دو مفہوم تو میں نے عرض کیے، اور تیسرا پس منظر عرض کیا تھا. یعنی یہ بھی نہ کرو کہ یہودیوں کو بھی خوش کرتے رہیں، مسلمانوں کو بھی خوش کرتے رہیں، عیسائی بھی خوش ہوتے رہیں، مسلمان بھی خوش ہوتے رہیں. نہیں بھائی نہیں،
ایسا نہیں. میں پہلے بھی بہت دفعہ یہ حدیث مبارکہ بیان کر چکا ہوں کہ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس زندہ موجود ہوتے، لما وسعہ الا اتباعی، تو میری 100% اتباع کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا. نبی ہیں، ان پر کتاب اتری ہے، ان پر شریعت اتری ہے، ان پر نبوت رسالت اتری ہے، لیکن حضور نے فرمایا اگر میرے زمانے میں ہوتے. اور ایک جگہ یہ فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، یہ جملہ خاص طور پہ سننے والا ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، اتبعتموہ وترکتمونی، تم ان کی اتباع شروع کر دو اور مجھے چھوڑ دو، لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، شریعت اتری ہے، کتاب اتری ہے، نبوت ملی ہے، رسالت ملی ہے. حضور نے فرمایا سب کچھ ملا، لیکن جب میں آیا ہوں پچھلے سب کچھ منسوخ ہو گیا. اب موسیٰ خود آئیں، ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑے گی، اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرو تو تم گمراہ ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور باقی جتنی شکلیں میں نے بیان کی ہیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، ارے وہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، اسے معمولی نہ سمجھو، اسے ہلکا نہ لو. فَإِن، پس اگر، زللتم، تم بھٹک گئے، ڈگمگا گئے، پھسل گئے، بہک گئے، من بعدی، اس کے بعد، ما، جبکہ، جاءتکم، آ چکی تمہارے پاس، البینات، واضح نشانیاں، تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی، اس کے بعد تم پھر بھٹک گئے، بہک گئے، پھسل گئے. فَاعْلَمُوا، تو پھر جان رکھنا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، عزیز، غالب ہیں، حکیم، حکمت والے. فَاعْلَمُوا ان اللہ عزیز حکیم، تو جان رکھو پھر کہ اللہ تعالی غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم بہک گئے، پھسل گئے، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتکم البینات، جبکہ تمہارے پاس واضح دلائل نشانیاں آ گئیں، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھنا، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالی غالب ہیں، حکمت والے ہیں. حل، نہیں، ینظرون، یہ لوگ انتظار کر رہے، حل ینظرون، یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے، الا، مگر، مگر، الا، مگر، ان، کے، یاتیا، آئیں، ہم، ان کے پاس، ان یاتیہم، کہ آئیں ان کے پاس، اللہ، اللہ، فی ظلل، ظلل، سائے، سائبان کہہ لیں، من الغمام، بادلوں کے، بادلوں کے سایوں میں، ان یاتیہم اللہ، کہ آئیں ان کے پاس اللہ، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی، اور فیصلہ کر دیا جائے، الامر، سارے معاملات کا، وقضی الامر، اور سارے معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے، وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع، لوٹائے جاتے ہیں، الامور، سارے کام، وإلی اللہ ترجع الامور، اور سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. هل ينظرون، اب یہ لوگ صرف اور صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، اب یہ لوگ صرف اور صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، ان یأتیہم اللہ، کہ آئیں ان کے پاس اللہ تعالی، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سایوں میں، والملائکہ، اور آئیں ان کے پاس فرشتے،
وقضی الامر، اور سارے معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹائے جاتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، بڑی تفصیل سے کھول کے ہم نے سب کچھ بیان کر دیا، کوئی کمی نہیں رکھی۔ اب بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا اور ماننے کو تیار نہیں ہے، اتمام حجت ہو چکا ہے، پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو بس پھر اس چیز کا انتظار ہے کہ اب اللہ اور فرشتے آئیں اور فیصلہ کر دیا جائے۔ یہ قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نزول کی ایک کیفیت یہاں بیان کی گئی ہے، لیکن یہ بہرحال متشابہات میں سے ہے، اس کی تفصیل کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ بس اتنا ہے، کچھ بادلوں کی کیفیت ہوگی، اللہ رب العزت فرشتوں کے ساتھ نزول فرمائیں گے اور میدان حشر کے اندر یا محشر کے اندر اللہ پاک جلوہ افروز ہوں گے، بس ہمیں اتنا پتہ ہے، اس سے زیادہ کا ہمیں نہیں پتہ۔ یہ متشابہات میں سے، اس کو بس اتنا ہی سمجھنا ہے۔ لیکن بتانا یہ ہے کہ اب تم اس چیز کا انتظار کر رہے ہو نا کہ بس اللہ آئیں، فرشتے آئیں اور تمہارا فیصلہ کر دیا جائے، بس پیچھے یہی رہ گیا۔ سمجھانے کے لیے جتنا سمجھانا تھا وہ کر دیا گیا۔ ایسے ہی ہے جیسے کسی بچے کو ہم سمجھائیں 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 سمجھائیں، اسے پھر بھی سمجھ نہیں آتی، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں چل ٹھیک ہے، پھر جب تجھے جوتے پڑیں گے نا پھر تجھے خود ہی سمجھ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں مان رہے نا، چلو پھر تمہارا جب اللہ سامنے آئیں گے نا، تمہارا حساب کریں گے نا، پھر تمہیں سمجھ آئے گی۔